الله أكبر الله أكبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. تمام قسم کی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، بڑائی، کبریائی، بزرگی، برتری، بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا، کل کائنات کا مالک صرف ایک اللہ کی ذات ہے. آسمان کے ستاروں سے زیادہ، زمین کے ذرات سے زیادہ، بارش کی قطرات سے زیادہ اور تمام انسانیت کی تعداد سے زیادہ درود و سلام امام الہدا، امام اعظم، قائد اعظم، رحمت للعالمین، آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا کے نام. ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، معددات، سامعات، نہایتی پردہ نشین، میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت احسان ہے کہ جس اللہ نے اس گئے گزرے دور کے اندر، اس مصروف اور مشغول ترین وقت کے اندر میرے اللہ نے اپنے گھر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا گو ہوں
اللہ ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور کل قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے بڑا ہی پیار کرتے ہیں اور اپنے بندے کے لیے ہر وہ مواقع، ہر وہ صورتحال بناتے ہیں کہ میرا بندہ کب میرے پاس آئے، اپنے زندگی بھر کے گناہوں کے اقرار کر لے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ دو باتوں پر آج کا جمعہ ہوگا، توجہ سے بیٹھیں گے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، دو باتیں ضروری ہیں۔ آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، دو باتیں ضروری ہیں۔ دین میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، دو باتیں ضروری ہیں۔ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، دو باتیں ضروری ہیں۔ جو آدمی ان دو باتوں کو اپنے پلو کے ساتھ باندھ لیتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ ابتدا کے اندر آپ یہ دونوں باتیں یاد کر لے، پورا جمعہ ان دو باتوں پر ہوگا۔ کوئی بھی آدمی دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ دو باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے، دو باتوں کو ٹارگٹ کرتا ہے، دو باتوں پر محنت کرتا ہے۔ ایک بات وہ ہے خوف ہے، دوسری بات شوق ہے۔ جس کے پاس خوف بھی ہے اور شوق بھی ہے، وہ دنیا کے کسی معاملے میں مار نہیں کھاتا، وہ آخرت کے کسی معاملے میں مار نہیں کھاتا۔ اصل ہمارے پاس ان دونوں چیزوں کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی مار کھاتے ہیں اور آخرت میں بھی مار کھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ دو باتیں، ایک خوف ہے اور ایک شوق ہے۔ جس کے پاس خوف آ گیا اور ساتھ شوق بھی ہوا، وہ دنیا میں بھی کامیاب، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، ذرا توجہ کر کے بیٹھے، دل لگا کر سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ فرما رہے ہیں قو انفسکم، بچا لو اپنی جانوں کو، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل والوں کو بھی بچا لو۔ اللہ کس چیز سے بچا لے؟ اللہ فرما رہے ہیں او لوگو، آج دنیا پر ایک چھوٹا سا عذاب اللہ کا آیا، کرونا کا کہا جاتا ہے، اس سے بچنے کے لیے بڑی تدبیریں استعمال کی ہیں، بڑی سیفٹی کا انتظام کیا، بڑے خیال کا انتظام کیا۔ لوگ کہتے ہیں کرونا بڑھ رہی ہے، کرونا آ رہی ہے، کرونا آ رہی ہے، اس سے بچنے کے لیے بڑی تگدو کر رہے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں یہ وبا ہے، آدمی مر جاتا ہے اور آدمی فوت ہو جاتا ہے، اس سے بچنے کے لیے آدمی نے بڑی تدبیریں کی۔ او لوگو، جو اللہ بیان کر رہے ہیں یہ کرونا سے بڑھ کر ہے، یہ دنیا کی وباؤں سے بڑھ کر ہے۔ فرمایا لوگو قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ جس کے دل میں جہنم کا خوف آ گیا، جنت کا شوق آ گیا، یہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، یہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ فرمایا اللہ فرما رہے ہیں او لوگو، یہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے، یہ دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ ہے۔ فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم۔ اللہ نے
جہنم پر ایسے دروغے مقرر کیے ہیں، شداد بڑے سخت ہیں، بڑے مضبوط ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو حکم دیتا ہے، اللہ جو بات ان کو کہہ دیتے ہیں، جو حکم فرما دیتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم۔ او لوگو، دنیا کی آگ جلانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت بنتی ہے، دنیا کی آگ جلانے کے لیے پیٹرول کی ضرورت پڑتی ہے، دنیا کی آگ جلانے کے لیے CNG کی ضرورت پڑتی ہے، ماچس کی ضرورت بنتی ہے۔ او لوگو یاد کر لو، اللہ فرما رہے ہیں اس آگ کے لیے نہ پیٹرول کی ضرورت ہے، نہ ایندھن کی ضرورت ہے، بلکہ اس آگ کا ایندھن وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ کا ایندھن وہ پتھر اور انسان ہوں گے۔ جتنے زیادہ پتھر اس آگ میں داخل کیے جائیں گے یہ آگ اتنی بھڑکے گی، جتنے زیادہ انسان داخل کیے جائیں گے یہ آگ اتنی بھڑکے گی۔ او لوگو، اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ سے بچا لو۔ ذرا حاضر ہو کر بیٹھے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے ہیں، یہی آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ او میرے پیارے بھائیو، اس آیت کو اپنے دل دماغ کی تختیوں پر نقش کر کے لے جائیں۔ کئی احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، او لوگو، اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس پر مقرر کردہ فرشتے اتنے سخت، اتنے پاور والے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ کتنے سخت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، سارے فرشتے ملے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ پر سلامتی، اہلاً وسہلاً، مرحبا کہا جا رہا ہے۔ لیکن لوگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک فرشتہ ایسا ہے جو ایک طرف کھڑا ہے اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے، خوش نہیں نظر آ رہا۔ آپ نے فرمایا جبرائیل، میرے آنے پہ تمام فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، یہ ایک طرف کھڑا ہوا افسردہ کھڑا ہے، خوش بھی نہیں ہو رہا، کیا وجہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی، یہ جہنم کا دروغہ ملک و خازن ہے، جب سے اللہ نے اسے جہنم کی ذمہ داری دی ہے یہ کبھی ہنسا نہیں ہے، تب سے آج تک یہ ہنسا نہیں ہے۔ ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، یہ بڑے سخت نگران ہے۔ آپ نے یہی آیت تلاوت کی، منبر پر بیٹھے، منبر پر بیٹھ کر آپ نے یہ آیت تلاوت کی۔ او لوگو، آج تو ہماری کیا صورتحال ہے، ہم پورے کے پورے جلسے سن کے چلے جاتے ہیں، پروگرام سن لیتے ہیں، لیکن اثر نہیں ہوتا۔ یہ صحابی رسول ہے، کیا ہوا؟ اٹھے اور اٹھے زمین پر جا کر گرے، تڑپنے لگے۔ اللہ کے نبی اٹھے، سینے پر ہاتھ رکھا، دل پر ہاتھ رکھا، دل وہ کب کبا رہا ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، دل کی دھڑکن تیز ہے۔ آپ نے ہاتھ رکھ کے دل پر ہاتھ رکھ کے کہا کل لا الہ الا اللہ، کل لا الہ الا اللہ، کل لا الہ الا اللہ۔ اس صحابی کی زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا اور آپ نے فرمایا ابشروا بالجنہ، جو جہنم کے خوف کی وجہ سے مر گیا، فوت ہو گیا، چلا گیا، خوف جہنم کا ہے، خوف
آگ کا ہے، خوف اللہ کے عذابوں کا ہے۔ فرمایا ابشروا بالجنہ، اس آدمی کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ پریشان ہوا، ڈرا کس بات پر؟ جہنم کی آیت سن کر گھبرا گیا، اپنا آپ کھو بیٹھا۔ لوگو دو باتیں، ایک خوف ہے، دوسرا شوق ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان دو چیزوں کے درمیان میں ہوتا ہے، ایک خوف ہے، دوسری امید شوق ہے۔ اور جن لوگوں کو خوف دلوں میں آ جائے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ پھر صبح کی نماز بستروں پر نہیں گزارتے، یہ ظہر کی نماز کاروبار میں مصروف نہیں رہتے، عصر کی نماز، مغرب عشاء کی نماز گھروں میں بیٹھ کر ضائع نہیں کرتے، یہ اذان سن کر مسجد میں پہنچتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یہ راتوں کو آدھی آدھی رات اٹھ کر اپنے رب کو بلاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے دلوں میں دو باتیں ہیں، ایک خوف ہے، دوسرا شوق ہے۔ خوف جہنم کا ہے، شوق جنت الفردوس کا ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ جنت الفردوس کا مالک بنا دے۔ تین آدمی جا رہے ہیں، امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا تین آدمی جا رہے ہیں، ایک وائل ہے، جناب وائل رحمہ اللہ تعالیٰ ہے، دوسرے ربیعہ بن خصم رحمہ اللہ تعالیٰ ہے، تیسرے صحابی عبداللہ بن مسعود ہے، دو تابعی ہے، ایک صحابی ہے۔ جا رہے ہیں، راستے میں سفر کرتے کرتے ایک جگہ پر تندور جلتا ہوا دیکھا، تندور جلتا ہوا دیکھا، تندور دیکھا، آگ کی وہ آگ باہر نکل رہی ہے، تندور سے باہر نکل رہی ہے۔ جناب ربیعہ بن خصم نے وہ آگ باہر نکلتے ہوئے دیکھی، بے ہوش ہو کر گر گئے، ساتھیوں نے کندھے پہ اٹھایا، گھر لے آئے، چارپائی پہ لٹایا، اور لکھنے والوں نے لکھا، وہ لوگوں کبھی تاریخ امم پڑھ کر تو دیکھو، کبھی تم یہ کتابیں پڑھ کر تو دیکھو، صحابہ کرام کے دلوں میں جہنم کا خوف کتنا تھا، جنت کے شوق کتنا تھا۔ یہ تابعی ہے، ربیعہ بن خصم ہے، بے ہوش ہو گئے، صبح کے وقت بے ہوش ہوئے، اٹھا کر گھر لائے، ظہر کے وقت جا کے ہوش آیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کے چھینٹے منہ پر مارتے ہیں، ظہر کے بعد ہوش آیا، پوچھا پیارے بھائی کیا ہوا، کیا ہوا آج یہ تیری حالت کیسے ہو گئی، کیا ہوا ہے، تو تو ہٹا کٹا جوان ہے، کیا ہو گیا؟ کہنے لگے جب تندور کی آگ جلتے ہوئے دیکھے دل میں خوف پیدا ہوا کہ یہ تو جہنم کی آگ ہے، اس کا خوف اتنا یہ برداشت نہیں کر سکتا انسان۔ دل میں یہ بات آئی کہ اس جہنم کا کیا ہوگا۔ لوگوں یہ جہنمی تھی جس کی وجہ سے ربیعہ بن خصم بے ہوش ہو گئے۔ انہی کے بارے میں لکھا ہے ساری رات کروٹیں لیٹے گزار دیتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی سراندی کبھی پماندی، کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں۔ بیٹی نے پوچھا بابا کیوں پریشان ہو، کیا بات ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی بخار ہے؟ کہا نہیں بیٹا، آپ کے باپ کو قرآن مجید کی یہ آیات سونے نہیں دیتی، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا۔ یہ قرآن کی وہ آیات ہے جو تیرے بابا کو رات بھر سونے نہیں دیتی۔ لوگوں رات کو بستروں پر سوتے ہو تو ذہن میں یہ بھی تصور بنا لیا کرو ایک دن یہ مرگ کی چارپائی پر بھی لیٹنا ہے، اور ہر رات انسان کو موت آ جاتی ہے۔ هو الذی یتوفاکم باللیل، وہ اللہ جو تمہیں ہر رات موت دے دیتا ہے، صبح پھر زندگی مل جاتی ہے۔ کتنی قدر کرتے ہیں اس زندگی کی،
زندگی کو انقلابی بنا لو. دو چیزیں، دو باتیں آج کے جمعے کا سبق ہے، زیادہ باتیں نہیں ہے، کہیں بھول نہ جاؤ. دو باتیں، جہنم کا خوف، جنت کا شوق. جس میں آ گیا اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا کمانا وہ شریعت کے مطابق ہوگا. وہ بات کرے گا سوچ سمجھ کے، پہلے تولے گا پھر بولے گا. وہ کمائی کرے گا، کاروبار کرے گا، دیکھے گا کہیں حرام کی کمائی تو نہیں ہے. وہ بات کرتے ہوئے سوچے گا کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا. آج کیا میرے اور آپ میں بس ایک ہی بات، دولت آ جائے، حلال ہے حرام ہے آنی چاہیے، بس سود ہے انشورنس کیا ہے حرام ہے آنا چاہیے بس. پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ حرام کی کمائی کھا کھا کر بڑھ چڑھ کے فرمایا یہ آدمی بیت اللہ جاتا ہے اشعث اغبرا، سر گرد آلود ہے، کپڑے مٹی میں اٹے ہوئے ہیں. یہ کہتا ہے یا ربی یا ربی، او میرے اللہ او میرے اللہ. اللہ فرماتے ہیں غزی بالحرام، تیری تربیت تیری پرورش حرام کے ساتھ ہوئی، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَكَ، میں تیری دعا کس طرح قبول کروں. ایک ایک روپیہ، ایک ایک لقمہ یہ آپ کا مقدر اور تقدیر بن رہا ہے، آپ کا مستقبل بن رہا ہے. دو باتیں، جہنم کا خوف، جنت کا شوق. صحابہ کرام میں کتنا خوف تھا. آؤ ذرا دل لگا کے سنو. نام نبی اسم گرامی جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مناقب بیان کرنے شروع کروں جناب عثمان کے بڑا لمبا وقت چاہیے، لیکن عثمان ذوالنورین، لقب ذوالنورین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ کے عقد میں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان رونا، اگر میری 70 بیٹیاں ہوتی، ایک روایت میں ہے میری 100 بیٹیاں ہوتی، ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دے دیتا. اور اسی کے بارے میں فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد عثمان، عثمان فی الجنہ، آج کے بعد یہ عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے یہ پکا جنتی ہے. اتنے فضائل، اتنے مناقب، جنت کی خوشخبریاں. اور جب قبر کا تذکرہ ہوتا ہے، قبر دیکھتے ہیں چیخیں نکل جاتی ہیں، بلّا لحیتہ و بلّا ارضہ، اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں، داڑھی آنسوں میں تر ہو جاتی ہے عثمان بن عفان کی. جس جگہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ جگہ آنسوں سے تر ہو جاتی ہے. پوچھا گیا عثمان جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے اتنا نہیں روتا، آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے اتنا نہیں روتا، حشر کا تذکرہ ہوتا ہے اتنا نہیں روتا، لیکن جیسے ہی قبر کا بیان آتا ہے عثمان تیری چیخیں نکل جاتی ہیں. کیا وجہ ہے؟ کہا مجھے اللہ کے نبی کا وہ فرمان یاد ہے، آپ نے فرمایا ان القبر اول منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل، جو یہاں کامیاب وہ آگے بھی کامیاب ہے. کسی نے بڑے پیارے انداز میں کہا نا کہ جا کر دیکھا کرو قبرستانوں میں، وہاں پر بڑے بڑے امیر زادے دفن ہوئے پڑے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ چل ویکھ قبر دی وادی نو، بڑے پیارے انداز میں کیا کہتے ہیں؟ چل ویکھ قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، چھڑ دنیا تے غم شادی نو، اے سارا ہیرا پھیرا اے میرے ویر مسافر سوچ ذرا، اس جگ تے ایک ہی پھیرا ہے. تیار ہو جائیں، اس کے لیے تیار ہو جائیں. یہ ایک پھیرا ہے، ایک مرتبہ یہ زندگی ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی. اور آدمی رو رو کر اللہ سے کہے گا اللہ ایک مرتبہ مجھے دنیا دے دے، میں تیری باتوں کو مانوں گا، تیری اطاعت کروں گا. اللہ فرمائیں گے کلا انہا کلمۃ قائلھا، کبھی ایسا نہیں ہے. اسی لیے دو باتیں اپنے دل کے اندر پیدا کر لے. جب یہ دو باتیں آپ کے دل میں آ جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا چلنا، کلام کرنا تمہارا وہ سنت کے مطابق ہوگا. موت تو ہر ایک کے آ کر رہے گی، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا. موت سے لوگوں اکثروا ذکر ہادم لذات الموت،
موت جس کا خوف ہونا چاہیے اگر ہو تو آدمی کامیاب ہے۔ ہم دولت کے پیچھے، ہم دولت کے پجاری، ہم وقت کے پجاری، ہم اس زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ بیٹھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہی ہے میں نے تو مرنا ہی نہیں، مرنا تو اسی نے تھا جو مر گیا، میں نے تو جانا نہیں۔ کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، اس نے جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَمْنَ خَوْفَيْنِ وَلَا أَمْنَيْنِ، کبھی بھی کسی آدمی پر دو امن دو خوف کبھی کٹھے نہیں ہوں۔ جو آدمی اس دنیا میں اللہ سے نہ ڈرا تو آخرت میں اسے ڈرنا پڑے گا، آخرت میں امن نہیں ملے گا۔ اور جو اس دنیا میں ڈر گیا تو پھر کیا ہے؟ فرمایا اس کو آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ انہی کے بارے میں فرمایا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 وہ خوش نصیب لوگ، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظلہ، 7 ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آج جون جولائی کے اندر گرمی کی تپش میں پیدل چلنا، ننگے پاؤں چلنا کتنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اور ذرا سوچے بیٹھ کر اپنے ذہنوں کے لیول، اپنی ذہنوں کی صلاحیتیں ذرا سوچو تو صحیح کہ زمین تانبے کی ہے، سورج سوا نیزے کا ہے، اور اللہ حساب کتاب شروع ہی نہیں کر رہے۔ ساری دنیا کائنات جمع ہو کے جناب آدم کے پاس جائیں گے۔ جناب آدم، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، آپ اللہ کے بڑے پیارے ہیں، آج اللہ سے دعا کر دے، اللہ حساب کتاب شروع کر دے۔ فرمایا کہ میں نے زندگی میں ایک غلطی کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی تھی، لیکن مجھے ڈر اس بات کا کہیں اللہ سے کلام ہوا، ہم کلام ہوا، اللہ پوچھے گا آدم تو نے غلطی کیوں کی؟ اللہ کی کیوں کا جواب کون دے سکتا ہے؟ اسی طرح ایک ایک نبی کے پاس جمع ہو کے جائیں گے، آدم کے پاس، نوح کے پاس، عیسیٰ کے پاس، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے پاس۔ ہر نبی یہ کہے گا میں آج اللہ سے ہم کلام نہیں ہو سکتے، میرے اندر آج اتنی جرت نہیں ہے کہ میں اللہ سے بات کر جاؤں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طاہرہ مطہرہ صادقہ مصدقہ ماں جان امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عائشہ یاد کر لے قیامت کے 3 ایسے منظر ہیں، 3 ایسی جگہ ہیں کہ میں کسی کو بھی نہیں یاد کر سکوں گا، میں سب کو بھول جاؤں گا۔ لوگو یہ وقت وہ ٹائم میرے پاس بھی آئے گا، آپ کے پاس بھی آئے گا، ہم سب کے اوپر یہ وقت آئے گا۔ اللہ کے نبی نے ماں جی سے یہ فرمایا 3 جگہوں پر میں کسی کو بھی نہیں یاد کروں گا، ہر ایک کو نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا 3 جگہوں پر میں کسی کو نہیں یاد کروں گا۔ عند المیزان، جب ترازو تولے جائیں گے نا، ترازو تولے جائیں گے، نیکیوں کے پلڑے لگیں گے، نیکیاں اور گناہوں کا وزن ہوگا۔ فرمایا اس وقت ہر ایک کو اتنی فکر ہوگی کوئی کسی کو بھی نہیں یاد ہوگا۔ عند المیزان، میزان کے وقت۔ اور جب دوسرا وہ منظر، فرمایا کہ جب لوگوں کا نامہ اعمال دیا جائے گا، اصحاب الجنہ و اصحاب السعیر کی تقسیم ہوگی، جہنم والوں کی اور جنت والوں کی جب تقسیم ہوگی، نامہ اعمال تھمایا جائے گا۔ فرمایا اتنی پریشانی ہوگی کوئی بھی کسی کو نہیں یاد کر سکتا۔ اور آپ نے تیسرا منظر فرمایا عند الصراط، لوگوں پل صراط گزرتے ہوئے اتنی پریشانی کا منظر ہوگا کوئی کسی کو نہیں یاد کر سکے گا۔ عائشہ یہاں تک کہ میں تجھے بھی بھول جاؤں گا۔ او امت کے جوانوں، یہ وہ اللہ کے نبی ہیں جنہوں نے اللہ کی اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی، حتیٰ ورمت قدمہ، آپ کے پاؤں سوج گئے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ تو اللہ کے بڑے پیارے ہیں، آپ تو بڑے اللہ کے قریبی ہیں، آخر
اتنی بڑی عبادت اور اتنا بڑا قیام کہ آپ کے پاؤں سوج گئے. فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، جس اللہ نے مجھے اس منصب پر فائز کیا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ او میرے پیارے بھائیوں، میرے اور آپ کے پاس کون سا سرٹیفکیٹ ہے؟ کوئی ایک عمل ایسا سوچو بیٹھ کر، آج سوچ لو، آج وقت بھی ہے، موقع بھی ہے، ٹائم بھی ہے، لیکن آگے نہ وقت ہوگا، نہ موقع ہوگا، نہ ٹائم ہوگا، نہ عمل کرنے کی اجازت ہوگی. آؤ آج اللہ کتنا ماننے کے انتظار میں ہے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. آؤ سنو، ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. وہ آدمی جو گناہوں کی دلدل میں دھنسا ہوا ہے، وہ آدمی جو چوریوں میں کرتا رہا، جو زنا کرتا رہا، شراب پیتا رہا، اپنے رب سے دور رہا، آئے اپنے رب کو کہے اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جو ایمان لے آیا، عمل صالح شروع کر دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے زندگی بھر کے گناہ نہیں معاف کریں گے، معاف نہیں کرتے، بلکہ اس کے زندگی بھر کے گناہ اٹھا کے اللہ نیکیوں میں بدل کے. اس سے بڑھ کر محبت کوئی کسی سے کر سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی کسی سے پیار کر سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی کسی سے اپنا اظہار محبت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. زندگی بھر کے گناہ تمہارے ایک مرتبہ کہنے سے رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے. اور دنیا کے ہر دروازے کے اوپر ٹائم لکھا ہے، وقت لکھا ہے اللہ کے ہاں آنے کی، معافی مانگنے کی اور جہنم سے آزادی کی. کوئی ٹائم نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح اٹھ کر 3 مرتبہ یہ کہتا ہے اللہم انی اعوذ بک من النار، کیا کہتا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من النار. 3 مرتبہ یہ کہتا ہے. فرمایا کہ اس کے اس انداز پہ اللہ کو اتنا پیارا آتا ہے، جہنم بول کے کہتی ہے اللہ مجھے اس سے بچا لے، اس کو میرے میں داخل نہ کریے. اور جو آدمی کہتا ہے اللہم انی اسألک الجنت، اللہم انی اسألک الجنت 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام کو کہتا ہے، فرمایا اس کے کہنے پہ جنت بول کے کہتی ہے اللہ اس کو میرے اندر داخل کر دے، اللہ اس کو میرے اندر داخل کر دے. کتنا اللہ کا پیار ہے، کتنی اللہ کی محبت ہے، کتنی اللہ کی انسان کے ساتھ الفت ہے. یہ دنیا عارضی ہے، آخرت کی دنیا ہمیشہ کی دنیا ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک جانور ایسا لا کر ذبح کریں گے جو دمبے اور مینڈے کی ہم شکل ہوگا. اللہ پوچھیں گے اور جنت والوں تمہیں پتہ ہے کیا ذبح کیا؟ اللہ نہیں پتا. جنت والوں تمہیں پتہ ہے یہ کیا ذبح کیا؟ کہا نہیں پتا. جہنم والوں پتہ ہے کیا ذبح کیا؟ کہا نہیں پتا. کہا پھر سن لو قد مات الموت، یہ جو آج ذبح کروایا نا یہ موت تھی، آج کے بعد کوئی کسی پر موت نہیں آئے گی. جو جنت میں ہے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں ہے، جو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں. وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ کوٹھی، یہ کار، یہ بنگلہ، یہ دکان، یہ کاروبار، یہ ڈالر، یہ کرنسی، یہ عہدے، یہ عزت، یہ ذلت، یہ رشوت، سب کچھ عارضی ہے. پانی پر بلبلا ہے، کب یہ پانی کا بلبلا پھٹ جائے اور ہم کہاں چلے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں بنی اسرائیل میں، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے 3435 حدیث نمبر ہے، 3435 حدیث نمبر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی امتوں میں ایک آدمی ایسا تھا لم یعمل خیرا قط، جس نے ساری زندگی کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا تھا، گناہ کرتا رہا، گناہوں کی دلدل میں دھنسا رہا، مرنے لگا اپنی اولاد کو اکٹھا کر لیا. اور سے یاد کرنا، توجہ میری طرف کرنا، اذہان و قلوب پر اپنی یہ باتیں نقش کر کے لے جانا، آپ کی زندگی انقلابی بن جائے گی. کیا؟ جس نے ساری زندگی ایک بھی نیکی نہیں کی.
موت کا وقت آیا، اپنی اولاد کو اکٹھا کر کے کہتا ہے میرے بیٹو میں نے تمہیں کھلایا، میں نے تمہیں پالا پوسا ہے، جوان کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اولاد کس طرح جوان ہوتی ہے؟ جو مائیں ہیں اور جو باپ بیٹھے ہیں، اولاد کس طرح کڑیل جوان تیار ہوتی ہے؟ کہتا ہے بیٹا میں نے تمہارے پر خرچ کیا ہے، حلال کی کمائی کھلائی ہے، ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ کہ ابا جی حکم کرے، ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ جی ابا جی کیا وصیت، کیا وعدہ ہے؟ کہا بیٹا بات یہ ہے مجھے زندگی کے آثار بہت کم نظر آ رہے ہیں اور اب آگے موت نظر آ رہی ہے، میں مر جاؤں میرے جسم کو آگ لگا کے میری سوا کو راکھ کو ہوا میں اڑا دینا، پانی میں بہا دینا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اولادیں اپنے ماں باپ کی وصیتوں پر کس طرح عمل کرتی ہیں۔ باپ مر گیا، اولاد نے باپ کو جلا کے اس کی راکھ کو ہوا میں بہا دیا، پانی میں بہا دیا۔ یہ بتائیں اللہ کے لیے دوبارہ انسان بنانا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ اللہ نے دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دیا، پوچھا میرے بندے تو نے مرتے ہوئے اپنی اولاد کو یہ وصیت کیا کی تھی؟ حالانکہ اللہ کو علم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حالانکہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ کالی رات، کالا پتھر، کالی چونٹی کالے قدموں سے چلتی ہے، اللہ ساتوں آسمانوں پر بیٹھ کے اس کے قدموں کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کی قدموں کی آہٹ بھی سن رہے ہیں۔ یہ انسان کتنا غافل ہے، کمرے کی کنڈی لگا کے سمجھتا ہے مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ نے پوچھا میرے بندے انہیں مرتے ہوئے ہی اپنی اولاد کو وصیت کیوں کی تھی؟ سننا اس کا جواب۔ کہنے لگا اللہ ساری زندگی کوئی اچھا کام نہیں کیا، گناہوں کی دلدل میں رہا، تیری معصیت کرتا رہا، تیرے سے دور رہا، موت نظر آئی، موت سے پہلے یہ خیال آ گیا اللہ کہ اے انسان، اے بندے اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا، کیا منہ دکھائے گا؟ جس نے تجھے یہ تمنا جسم دیا، مکان رہنے کے دیا، گاڑی بنگلہ دیا، سب کچھ دیا، اس رب کے سامنے حاضر ہونا تو اس کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اگر یہ خوف پیدا ہو جائے، اگر یہ بات ذہنوں میں آ جائے، پھر زندگی انقلاب کی طرف جاتی ہے، پھر گناہ چھوٹتے ہیں، پھر نیکیوں کے اندر آدمی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں میرے بندے کیا واقعی میرا خوف تیرے دل میں آ گیا؟ کہتا اللہ تو جانتا ہے، تیرے جلال کی قسم تیرا خوف میرے دل میں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے بارے میں آرڈر دیتے ہیں کہ قد غفرت لعبدی، میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا۔ خوف آنا چاہیے، اللہ کا ڈر، خوف جس دل میں آ گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ خوف خدا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 وہ آدمی جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان میں سے ایک خوش نصیب وہ آدمی امراتن، وہ آدمی ہے جس کو ایسی عورت حسین و جمیل، بڑی خوبصورت اور بڑے حسب نسب والی عورت اس کو برائی کی دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور ہمارا آج میڈیا، ہمارے آج موبائل، یوٹیوب، فیس بک، اور پھر وہ نوجوان جس کو کسی لڑکی کا نمبر مل جائے اس کے دن اور راتیں ایک ہو جاتی ہیں، لیکن یہ وہ بندہ جس کو گناہ پر دعوت دی جا رہی ہے، عورت بھی خوبصورت ہے اور حسب نسب والی ہے، یہ اسے کہتے ہیں انی اخاف اللہ، میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ فرمایا اس آدمی کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ اسے کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، اور جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو آدمی جس نے گناہ اس ڈر سے چھوڑ دیا اللہ کا کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ پکڑ لے کیسے چھوٹوں گا، اللہ سختی کرے کیسے بچ سکوں گا، اللہ جہنم میں ڈال دے کیسے بچ سکوں گا۔
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، فرمایا اللہ اس کو 2 جنتیں نصیب فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اتنے خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور دوسرا وہ آدمی، 7 میں سے صرف 2 کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک وہ آدمی ذکر اللہ خالیاً، رات 2 بجے 3 بجے اس کی آنکھ کھلی، ساری دنیا سوئے پڑی ہے، یہ وضو کرتا ہے، مصلی پہ آ جاتا ہے اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر قیام کرتا ہے، قبر کو یاد کر کے، حشر کو یاد کر کے، جہنم کو یاد کر کے، اللہ کے عذابوں کو یاد کر کے، اللہ کی سختیوں کو یاد کر کے، ففاضت عیناہ، اس کی آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ رو کر تو دیکھو، اپنے رب کو منا کر تو دیکھو۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی اس آنکھ سے مکھی کے سر کے جتنا آنسو نکال لو، اللہ اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام فرما دے۔ اور جہنم میں کتنا روئیں گے، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے۔ کتنا روئیں گے، فرمایا رو رو کر ندیاں اور نہر اور نالے اور دریا بن جائیں، یہاں تک کہ آنکھوں سے آنسو آنے کے بجائے خون جاری ہو جائے گا۔ اور فرمایا اگر اس خون میں کشتیاں چلا دی جائیں تو کشتیاں چل پڑیں گی، لیکن اس دن کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آؤ اپنے رب کے سامنے اپنی زندگی، اپنا مال، اپنی دولت، اپنی اولاد جیسے اللہ فرماتے ہیں اسی طرح کرو، اولادوں کی تربیت کر لو، مال کو سیدھے راستے سے لاؤ، سیدھے راستے پر خرچ کرو۔ 5 سوال ایسے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا 5 سوال ایسے ہیں، لا یزولا ابن آدم حتی یسأل عن 5، ابن آدم میں سے کسی کے پاؤں بھی نہیں ہلیں گے یہاں تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہیں ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک یہ سوال ہے، اللہ پوچھیں گے کہ مال کہاں سے حاصل کیا اور خرچ کہاں پہ کیا، مال حاصل کیسے کیا، کس ذریعے سے حاصل کیا۔ لوگوں کو گانے بھر بھر کے دیتا رہا ہے، کیا کرتا رہا ہے، کس ذریعے سے حاصل کیا اور کہاں پر خرچ کیا، یہ سوال پوچھا جائے گا۔ تو پھر ہم وہاں پر کیا جواب دیں گے؟ میں اور آپ ذرا اپنی فکر کر لیں، فکر کر لیں، اسی زندگی کے اندر فکر کر لیں گے، فائدہ 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 فائدہ۔ اگر پیچھے رہ گئے، من بطأ بہ عمل لم یسرع بہ نسب، جس کے عمل نے اٹھا کر اسے پیچھے پھینک دیا، اس کا نسب کبھی اسے آگے نہیں لے کے جا سکے گا۔ اس لیے باتیں تو بہت لمبی تھی، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر جو گزارشات آپ تک پیش کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، تبدیلی لانی ہے، انقلاب لانا ہے اپنی زندگی میں۔ دنیا کی تبدیلی یہ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، چھوڑو اس تبدیلی کو، اس تبدیلی کے پیچھے بڑے بھاگ رہے ہیں، چھوڑو اسے، اپنی تبدیلی کی بات کر رہا ہوں، آپ کے لیل و نہار کی، آپ کے قول و قرار کی، آپ کے چلنے کی، آپ کے بیٹھنے کی، آپ کے بات کرنے کی تبدیلی کی بات کر رہا ہوں۔ کیا اگر چاہتے ہو انقلاب آئے، جہنم سے جنت الفردوس کے مالک بننا چاہتے ہو تو آج کرو سو اب کر، اب کرے سو ابھی کر، ابھی یہ ذہن بدلنا پڑے گا، ابھی یہ سوچ بنانی پڑے گی۔ اللہ جتنی زندگی ہے تیری اطاعت میں گزاریں گے، کبھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو آؤ آج یہ عہد لے کر جاؤ اور آج اپنی زندگی میں یہ وعدہ کر کے جاؤ، گناہ سے بچیں گے اور نیکی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے، جہنم کا خوف پیدا کریں گے اور جنت کا شوق پیدا کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے دلوں میں جہنم کا خوف اور جنت کا شوق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ کے پاس پہنچا ہوں مرکز ریاض الجنہ غازی آباد سے، اس ادارے میں الحمدللہ میں تدریس کر رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں۔
اس سے پہلے ساتھی جانتے ہیں، دوست احباب جانتے ہیں، میں 6 سال دارالحدیث اکاڑا میں پڑھاتا رہا ہوں۔ ہمارے پاس تقریباً 150 پونے 200 طالب علم پڑھ رہا ہے، اور صرف 10 مرلے جگہ تھی۔ تقریباً 1 مہینہ